السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں ہوں ابرار حسین ایڈوکیٹ، اور آج خرچہ نان و نفقہ کے حوالے سے کہ انتہائی اہم دو ججمنٹس جس میں پھر آگے 7 ججمنٹس سپریم کورٹ اور مختلف ہائی کورٹس کی وہ ڈسکس کی گئی ہیں، اور ان کی بنیاد پہ پھر یہ 2 ججمنٹس آئی ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں. ایک سپریم کورٹ کی ہے، ایک ہائی کورٹ کی ہے. تو اس میں ایک بڑا دلچسپ کیس ہے ہمارے سامنے، اور ایک بڑی دلچسپ ججمنٹ ہے. خاص طور پہ ایسے معاملات اور ایسے کیسز سے متعلق ہے یہ ججمنٹ جن کیسز میں بچوں کا خرچہ ڈگری ہو جاتا ہے باپ یا دادا کے خلاف، لیکن ادائیگی نہیں ہو پا رہی ہوتی، بندے کو جیل ہو جاتی ہے، یا اس کے نام پہ کوئی پراپرٹی نہیں ہوتی، اس کی حیثیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ بچوں کو وہ خرچہ ادا کر سکے جو اس کے خلاف ڈگری ہو گیا ہوتا ہے. اور نہ ہی بچوں کو خرچہ مل پا رہا ہوتا ہے، نہ ہی وہ مدیون جو ہوتا ہے یعنی جس کے خلاف ڈگری ہوتی ہے خرچہ نان و نفقہ کی، وہ خرچہ ادا کر سکتا ہے، نہ ہی کورٹ کے پاس کوئی اور ذریعہ ہوتا ہے کہ کیسے ریکوری کو جو ہے وہ عمل میں لایا جائے اور بچوں کو خرچہ دلوایا جائے. یعنی خرچہ کسی صورت میں بھی ایسی کوئی صورتحال نہیں نظر آ رہی ہوتی کہ بچوں کو خرچہ مل سکے، اور کورٹ جو ہے وہ اپنے تمام جو آپشن ہے وہ استعمال کر لیتی ہے. اس کے باوجود بھی جو ہے خرچہ بچوں کو نہیں مل پا رہا ہوتا، جیل بھی مدیون کو بھیج دیا جائے. اس کے باوجود بھی صاف ظاہر ہے جیل کاٹنے کے بعد بھی اگر وہ خرچہ نہیں دیتا تو پھر کورٹ کے پاس کیا صورت رہ جاتی ہے؟ بچے کہاں سے خرچہ لیں گے؟ بچوں کو کہاں سے خرچہ دلایا جائے گا؟ یہ ہے آج کی ان 2 ججمنٹس کا جو مین موضوع ہے. اور یہ 2 ججمنٹس جو سپریم کورٹ اور ایک ہائی کورٹ لاہور کی ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں، میں آپ کو نوٹ کروا دیتا ہوں. یہ دونوں ججمنٹس آئی ہیں، اور ان دونوں ججمنٹس میں ججز صاحبان نے 7 اور ججمنٹس ہیں جن کے اوپر ریلائی کرتے ہوئے، جن کو بیس بناتے ہوئے یہ فیصلہ دیا. اس لحاظ سے یہ بڑی اہم ججمنٹ ہے. یہ ویڈیو آپ مکمل ضرور سنیے گا. تو یہ آپ 2 ججمنٹس نوٹ کر لیں جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ. یہ ہے 2014 SCMR 1481 پیج، اور PLD 2012 لاہور 445 پیج. سیکشن 5 سے متعلق ہیں بنیادی طور پر فیملی کورٹ ایکٹ کے حوالے سے، خرچہ نان و نفقہ کے حوالے سے. اس میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ دونوں جو کورٹس تھیں انہوں نے یہ ہیلڈ کیا ہے کہ اگر باپ یا دادا جس کے خلاف خرچہ نان و نفقہ کا دعویٰ ڈگری ہوا ہے اور اجراءات چل رہا ہے، ان کی مالی حیثیت کمزور ہے اور بچوں کو خرچہ نہیں دے سکتے، تو کورٹ کو کیا پھر کرنا چاہیے کہ بچوں کو خرچہ ملے؟ کیونکہ مقصد تو عدالت نے یہی کہا ہے کہ بنیادی مقصد وہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ان کا مینٹننس، ان کا نان و نفقہ ملے، کہ ان کی ذمہ داری ہے والدین کی. اگر وہ نہیں دے سکتے تو دادا، اور دادا اگر نہیں دے سکتا تو پھر کسی نے تو ان کو مینٹین کرنا ہے، کہیں سے تو ان بچوں کو خرچہ ملنا ہے. تو اس حوالے سے کورٹس نے یہ کہا ان دونوں ججمنٹس میں کہ آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 7 آئین پاکستان کا یہ کہتا ہے کہ جو بھی پاکستان کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے، آئین کے اندر جتنے بھی حقوق گارنٹی کیے گئے ہیں وہ حقوق مہیا کرنے کی ذمہ دار ریاست ہے. یعنی ریاست پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر بچے کو جو پاکستان کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ آئین کے مطابق جتنے بھی حقوق دیے گئے ہیں وہ حقوق دینا بچوں کو جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں وہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے. اور اس ججمنٹ میں جو کیس تھا وہ یہ تھا کہ ایک 70 ایئر سے ابو عمر کا جو آدمی تھا، جو دادا تھا بچوں کا، اس کو عدالت نے جیل میں بھیج دیا تھا اس بنیاد پہ کہ وہ بچوں کو خرچہ نہیں دے پا رہا تھا. تو عدالت نے یہ کہا کہ ایک 76 سالہ آدمی کو ہم جیل بھیج دیتے ہیں تو اس سے جو مقدمے کا مقصد ہے یعنی بچوں کے خرچے کی ادائیگی، وہ تو ہم پورا نہیں کر پا رہے، تو اس کو جیل میں بھیجنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو پھر عدالت نے کہا کہ ایسے کیسز میں جہاں پہ جو مدیون ہے اس کی مالی پوزیشن انتہائی کمزور ہو، اور جو بچے ہوں جو خرچے کے حقدار ہوں، لینے والے ہوں، جن کے حق میں دعویٰ ڈگری ہوا ہو خرچے کا، وہ اس سچویشن میں ہوں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ مطلب ہے ان کی ادائیگی جو ہے وہ نہ ہو پا رہی ہو، تو پھر بیت المال جو ہوتا ہے ڈسٹرکٹ کا، اس کو عدالت جو ہے آرڈر کر سکتی ہے کہ ان بچوں کو جو ہے وہ خرچہ نان و نفقہ ادا کیا جائے. عدالت نے یہ بھی کہا کہ جب ایک کمزور آدمی کے خلاف دعویٰ ڈگری ہو جاتا ہے اور وہ ادائیگی نہیں کر پا رہا ہوتا، اس کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہوتے، کوئی سورسز نہیں ہوتے کہ وہ خرچہ ادا کرے، اور جو بچے ہوتے ہیں ان کی مالی پوزیشن بھی یہ ہوتی ہے کہ ان کے اوپر
یعنی کہ زکوٰۃ کی وہ اہل ہوتے ہیں زکوٰۃ کی رقم حاصل کرنے کے، تو پھر کوئی ایسا میکنزم بھی بنایا جائے کہ جو فیملی کورٹس ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ زکوٰۃ اور عشر کو جو ہے وہ لنک کیا جائے، تاکہ عدالتیں جو ہیں ایسے مستحقین جو بچے ہیں جو ان کے اوپر زکوٰۃ بھی لگتی ہے ان کو پھر عشر زکوٰۃ جو ڈسٹرکٹ کی ہوتی ہے ان کو آرڈر کر سکے کورٹ کہ اس عشر زکوٰۃ کے فنڈ سے جو ہے ان کو نال نفقہ دیا جائے۔ عدالت نے یہ کہا کہ جو نابالغان بچوں اور ایسی خواتین کے کیسز ہوتے ہیں جو نان نفقہ لینے والی ہوتی ہیں، ان کے کیسز کو عدالت جو فیملی کورٹس ہوتی ہیں ان کو میکینیکل انداز میں نہیں چلانا چاہیے جیسے باقی ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی خرچہ اگر نہیں مل رہا تو بندے کو جیل بھیج دیں، بلکہ عدالت نے کہا کہ ایک فلاحی ریاست اور فلاحی معاشرہ کی تخلیق کے لیے ہمیں عدالتوں کو ایک نئی لائن جو ہے وہ اڈاپٹ کرنی ہوگی اور اس کی نئی لائن اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک پینشنر بزرگ جو 76 ایئرز اولڈ ہے اس کو جیل بھیجنے سے جو ہے وہ ان نابالغان کی تو کوئی داد رسی نہیں ہو رہی جو خرچہ مانگ رہے ہیں، جو نابالغان کو خرچہ نان نفقہ ادا کرنے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا، وہ پنشنر ہے خود، اس کو جیل بھیجنے سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہو رہا، اور زکوٰۃ کا سسٹم جو ہے فیملی کورٹ سے وہ لنک کیا جائے، اور اگر وہ بچے جو ہیں وہ مستحق ہیں زکوٰۃ کے تو ان کو اس زکوٰۃ فنڈ سے جو ہے وہ دیا جائے خرچہ نان نفقہ، اور اگر ایسے کیس میں کہ فرض کریں کہ وہ آدمی جو ہے اس کی بھی حیثیت نہیں ہے اور بچے بھی جو ہیں وہ ان کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے تو پھر ان کو زکوٰۃ سے دیا جائے، یا پھر دوسری صورت میں بیت المال سے جو ہے وہ بچوں کو ادائیگی کی جائے۔ اگر والدین یا جو مدیون ہوتے ہیں دادا یا جس کے اوپر خرچہ ڈگری ہوتا ہے وہ ادائیگی نہیں کر پا رہا ہوتا تو پھر بیت المال کے ذریعے کورٹ کو چاہیے کہ وہ آرڈر کرے بیت المال کو کہ ان بچوں کو خرچہ نان نفقہ ادا کرے، کیونکہ عدالت نے کہا کہ آئین کے مطابق، آئین کے آرٹیکل 5 اور 7 کے مطابق ریاست کی ذمہ داری ہے ہر اس بچے کی دیکھ بھال کرنا، اور اس کی ذمہ داری جو آئین میں حقوق دیے گئے ہیں ان کو مہیا کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو اس ججمنٹ میں بنیادی طور پہ جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ اگر ادائیگی نہیں ہو پا رہی کسی وجہ سے اور بندہ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ادائیگی کرے، اس کے حالات ہی ایسے نہیں ہیں، تو پھر عدالت کو متبادل طریقے سے بیت المال یا زکوٰۃ عشر کے ذریعے بچوں کو جو ہے وہ خرچہ نان نفقہ کی ادائیگی جو ہے وہ یقینی بنانی چاہیے۔ اب جو یہ دونوں ججمنٹس میں نے آپ کو شروع میں بتائی، یہ ججمنٹس اناؤنس کرتے وقت جو سابقہ ججمنٹس ہیں ساتھ جن کے اوپر ریلائی کرتے ہوئے یا جن کو بنیاد بناتے ہوئے یہ دو ججمنٹس دیے ہیں، اگر آپ وہ ججمنٹس نوٹ کرنا چاہیں تو وہ نوٹ کر لیں، میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ PLD 1989 کراچی 404، اس کے علاوہ 1998 MLD پیج ہے 1972، پھر ہے PLD 1976 لاہور ہائی کورٹ 930 پیج، پھر اس کے آگے ہے PLD 1991 سپریم کورٹ 543، پھر ہے 1994 CLC 444، پھر ہے 2004 YLR 616، پھر ہے 2005 SCMR 1293۔ یہ وہ ججمنٹس ہیں جن کے اوپر ریلائی کرتے ہوئے یہ ججمنٹ دی گئی ہیں دو، جن کے میں نے آپ کے ساتھ فیکٹ ڈسکس کیے، اور وہ جو دو ججمنٹ جن میں یہ 7 ججمنٹ بھی ڈسکس کی گئی ہیں، تو آپ کو اگر یہ ججمنٹ چاہیے تو آپ ان 2 ججمنٹس میں سے ایک ججمنٹ نکلوا لیں تو ان میں یہ ڈسکس ہوئی ہوں گی ساری ججمنٹس۔ تو امید ہے یہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں، کوئی کویسچن ہو اس سے متعلق تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ لیں، اور مزید قانونی معاملات کے اوپر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیں اور ہمارے چینل کو شیئر بھی کر دیں۔ شکریہ۔